ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بارش تھم گئی تھی اور اب سیاہ بادلوں سے جھانکتی دھنک رنگ بڑا دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ بچے بڑے سب ٹیرس میں کھڑے رنگ برنگے منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے تھے۔ تبھی شور مچا، آ گیا، شاہکار آ گیا۔ ساری دوستوں نے نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ آج کل نازی باجی کی پہلی ڈھولکی تھی۔ ان کی سہیلیوں نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا۔ فرح نے مائیوں کا کارڈ بنایا۔ کارڈ کی تزئین اور آرائش کے ساتھ ایک خوبصورت عبارت بھی لکھی تھی، بہن بھائی اور دوست احباب۔ گلنار باجی نے پیلے دوپٹے کی اوٹ سے کارڈ دیکھا، تجسس آمیز مسکراہٹ ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ کسی نے دوڑ کر گانے لگا دیے۔ شادی بیاہ کے مدھر گیت گھر کی فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ لڑکیاں لڈی کی پریکٹس کر رہی تھیں اور کچھ بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں۔ یہ منظر کشی چودھری افضل کے خوشحال گھرانے کی ہے۔ ابا کا یہاں ایک چھوٹا سا بزنس ہے۔ ایک بھائی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر ہے، جو شادی میں رات ہی شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ ہم دو بہنیں باجی گلنار بڑی بہن ہیں، جن کی شادی زہرا پھپھو کے بیٹے اجمل سے طے پا گئی ہے۔ ان کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہم لوگ اکثر چھٹیوں میں ان کے ہاں جاتے رہتے تھے۔ اب اس وقت گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ 3 دن بعد بارات آ جائے گی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ گلنار باجی ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ آخر وہ لمحات آ ہی گئے۔ دلہن کے روپ میں گلنار باجی پر خوب روپ آیا تھا۔ وہ تو مہارانی لگ رہی تھیں۔ بڑی بڑی بھنورے جیسی آنکھیں کسی اپسرا کی دیوی کی مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ ادھر میرا دل ان کی جدائی کی وجہ سے اداس ہے اور ان کی شادی کی خوشی بھی ہے۔ روپ سروپ کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے پیا سنگ قدم بڑھا رہی تھیں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ پھوپھی نے بڑی مشکل سے مجھے چپ کروایا۔ ماموں بھی مجھے چپ کروانے لگے۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں نے التجا کی کہ میں باجی گلنار کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، جو حسب معمول امی نے ٹھکرا دیا۔ پھر پھپھو جان اور پھوپھی نے ابا سے پرزور اصرار کیا کہ بچی ہے ساتھ جانے دیں۔ اب جمیل بھائی یعنی کہ دولہا بھائی آگے بڑھے اور یوں یہ اصرار تکرار بن گیا۔ اب آپ سوچئے یہ بھی کیا منظر ہوگا۔ دولہا دلہن لدے پھندے گاڑیوں میں سوار ہونے کو تھے۔ دوسری طرف ہماری کزن ہمارا بیگ تیار کر رہی تھیں اور میں خوشی سے ہاتھ ہلاتے اماں ابا کو روتا دھوتا چھوڑ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں نے یہ کیا بچکانہ حرکت کی؟ خیر اس وقت تو میں یہ نہیں جانتی تھی۔ کراچی یوں تو پھوپھی کے پاس ہم لوگ اکثر جاتے رہتے تھے، مگر اب باجی کے سسرال آئے تھے۔ خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ باجی کا اجمل بھائی بہت خیال رکھتے تھے۔ پہلا ہفتہ دعوتوں میں گزر گیا تو دوسرے ہفتے سے ابا کے فون آنا شروع ہوئے۔ کب تک تم لوگ آ رہے ہو؟ گھر میں گلنار کے جانے سے سناٹا ہو گیا ہے۔ ساتھ تم لوگ مشال کو بھی لے گئے، اس کی ماں اسے یاد کر رہی ہے۔ ابا پرانے خیالات کے تھے، وہ تو ولی میں بھی نہیں آئے۔ بہرحال باجی تو اپنے میاں کے عشق میں پور ڈوبی ہواؤں میں اڑ رہی تھیں۔ اب مجھے ذرا بوریت کا احساس ہوا۔ اجمل بھائی گھومنے پھرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اب میں اتنی ناسمجھ تو نہ تھی کہ دو پریمیوں کے بیچ پھدکتی پھرتی۔ اس لیے پھوپھی سے کہا کہ ان کا تو گھومنے پھرنے کا پروگرام بن رہا ہے، آپ مجھے میرے گھر روانہ کر دیں۔ کہنے لگی اب تم ان کے ہنی مون پر جانے پر روگی تو نہیں؟ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ آخر وہ میری بہن کی ساس تھیں، میں کیا جواب دیتی؟ میں نے جانے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا اماں ابا کو مس کر رہی ہوں، نئے ایڈمیشن بھی شروع ہونے والے ہیں، اس لیے جانا تو پڑے گا۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے اجمل بھائی اور جمیل بھائی سامنے کھڑے مسکراتے نظر آئے۔ کہنے لگے کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک کالج ہے، تمہارا داخلہ کروا دیتے ہیں۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ سب اب باجی کے سسرالی بن چکے ہیں اور چہیتی جان سے پیاری بہن ان کا حصہ تھی۔ میں نے ناگواری سے باجی کو دیکھا جو میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ خیر پھر باجی نے بھی کہا کہ ابھی تم کہیں مت جاؤ، ہم تمہیں خود چھوڑ آئیں گے۔ بہرحال
اب یہاں پر رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنی ضد جاری رکھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی کیونکہ بہن کی اس شادی شدہ زندگی میں مجھے دخل اندازی کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اگلی شام ایک عجیب سی غیر معمولی گہما گہمی گھر میں دیکھی۔ باجی کہنے لگیں تیار ہو جاؤ، آج گھر میں پارٹی ہے، اس کے بعد تمہارے لیے بھی سوچیں گے۔ میں نے باجی کی دلجوئی کی خاطر ڈریس تبدیل کیا، ہلکا سا میک اپ کیا۔ باجی نے میری خوب تعریف کی، پھر کہنے لگیں چشمے بددور، یوں ہی تو میرا دیور دیوانہ نہیں ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی میرے لیے۔ میں حیران ہو گئی کہ باجی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگیں کوئی واویلا نہ مچانا، میری بات آرام سے سنو، ہم لوگ تمہیں جمیل کی دلہن بنا رہے ہیں۔ دیکھو تمہیں بھی تو جمیل ہمیشہ سے حسین لگتا ہے، تم ہی تو کہتی تھیں کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جس کو جمیل بھائی جیسا شوہر ملے گا۔ میری جان وہ خوش قسمت تم ہی ہو۔ اب یہ سب گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، اسے خوش دلی سے قبول کر لو۔ باجی یہ کہہ کر جلدی سے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھی سوچ رہی تھی۔ میری کسی وقت کی بات کو اقرار سمجھ کر مجھے نکاح کے لیے تیار سمجھا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کا شروع سے ہی منصوبہ تھا، اور تبھی انہوں نے پھوپھی کو بھی اس منصوبے میں شریک کر لیا کہ اسے وہاں سے نکاح کر کے بھیجیں گے اور رخصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جمیل واقعی بہت حسین تھے، اور ان جیسا جیون ساتھی کسی خوش قسمت لڑکی کو ہی ملے گا۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اپنے والدین کی شرکت کے بغیر نکاح کی تقریب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال دو بولوں نے ہی مجھے مشال احمد چودھری سے مشال جمیل غیاث الدین بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہی کام 2 سال بعد سکون سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ بظاہر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ سب مجھے اس وقت اپنی تذلیل لگ رہا تھا۔ صبح کمرے کے باہر شور سنا تو میں ننگے پاؤں نکلی۔ اف خدایا، اماں ابا کھڑے غصے سے چیخ رہے تھے، جمیل منظر سے غائب تھے۔ اجمل اماں اور باجی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ پھر پھپھا جان کا جملہ میرے کانوں میں انگارہ بن کر رہ گیا۔ ہاں، ہم نے دونوں کی مرضی جان کر نکاح کر دیا۔ آپ سے فون پر اجازت طلب کرنا چاہی تھی، مگر آپ نے تو ہماری بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ شوق سے مشال کو ہماری امانت سمجھ کر لے جائیں، ہم آپ کی اجازت سے جلد اسے رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ اب وہ ہے تو جمیل کی بیوی۔ یہ سننا تھا کہ ابا جلال میں آ گئے۔ بغیر باپ کے آپ کس طرح نکاح کر سکتے ہیں؟ پھر میری جانب مخاطب ہو کر بولے، اٹھو مشال، ابھی اور اسی وقت تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس طرح کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، اور گلنار، تم سے اب ہمارا ہر قسم کا رشتہ ختم۔ مشال واپس نہیں آئے گی، اپنے دیور سے کہہ دینا طلاق کے پیپرز بھیج دے۔ ابا مجھے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ سب لوگ دونوں فریقوں کو سمجھانے ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھے۔ ابا کا جلالی آنکھوں میں اترا فرات ٹھاٹے مار رہا تھا، اور میں جو دونوں چکیوں میں پس رہی تھی، میں نے جمیل کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا میں کہیں نہیں جا رہی، اماں ابھی مجھے معاف کر دیں، میں راضی، میرا رب راضی۔ آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے، میں بلک بلک کر رو پڑی۔ جمیل نے مضبوطی سے مجھے تھام لیا۔ ابا نے شعلہ باز نگاہوں سے دیکھا، اچھا تم سب ہمارے لیے مر گئے، اور تیزی سے وہ گھر سے نکل گئے۔ یوں جمیل کے گھر والوں کی جلد بازی اور ضد نے دو محبت کرنے والوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دی۔ یک لخت ہم دونوں بہنوں کا میکہ ختم ہو گیا۔ رات بہت بوجھل گزری تھی۔ میں بہت پریشان تھی، حالانکہ یہ رات خوشیوں اور تتلیوں کی ہوتی ہے۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب میں 2nd ایئر کی تیاری میں لگ گئی۔ دل میں ماں باپ کا دکھ تو تھا، مگر جمیل مجھے محبت دیتے، سنبھال کر رکھتے کہ والدین کا دکھ کم ہو جائے، مگر وہ کیا ہے کہ سینے میں ایک پھانس سی چبھتی۔ میں سمجھی تھی کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، شاید زندگی مجھ سے اب کوئی مذاق نہیں کرے گی، لیکن میری آزمائش ختم کہاں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سے نوازا۔ مجھ سے ایسا فیصلہ کرانے کی کوشش کی گئی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ آنے والا بچہ گلنار کو دے دیا جائے گا۔ پھپھی اجمل بھائی کے ساتھ جمیل نے بھی سب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باجی کو اولاد سے نوازے گا، انہیں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ مگر میں نے دیکھا باجی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ۔ میں خاموش تھی کہ کیا کہوں۔ جمیل مجھے سمجھا رہے تھے کہ آخر تمہیں پریشانی کیا ہے،
تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے کھیل کر جوان ہوں گے۔ پھر باجی نے نوشی کو گود لے لیا اور میری گود خالی ہو گئی۔ باجی کی گود بھر گئی۔ نوشی اب زیادہ تر باجی کے پاس ہی ہوتی۔ مجھے فیڈ کے وقت گود لینے کی نوبت آتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اسے اپنی گود میں سمیٹے رکھوں، مگر تھوڑی دیر میں باجی آ جاتی۔ یوں وہ باجی سے مانوس اور مجھ سے اجنبی ہوتی چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اجمل بھائی کو باہر ملازمت مل گئی۔ اب تو میں کچھ مطمئن ہوئی کہ نوشین میرے پاس رہے گی، مگر ایسا سوچنا میرا خواب ثابت ہوا۔ میرے اندر ایک شفاق اور غضبناک تاریکی اتر گئی۔ وہ سب میری متاع حیات کو لے کر چلے گئے۔ اسی حالت میں مجھے اطلاع ملی کہ ابا نے شادی کر لی، وہ بھی ہماری ایک بیوہ عزیزہ جن کو اماں نے ہمدردی میں گھر رکھ لیا تھا۔ شاید اماں کا ترس ابا کی ضرورت بن گیا۔ بے شک وہ ایک بے ضرر اور خدمت گار خاتون تھیں، مگر اف میری ماں جنہیں میرا غم لے ڈوبا۔ زیست کی گاڑی اپنی توانائی کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میرے ارد گرد ویرانیاں اور سناٹے تھے۔ باجی 2 سال بعد چکر لگاتی، مگر میرے جگر گوشے کا پاکستان میں دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ اب اسی ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ یہاں کر بیمار ہو جاتی۔ جب تک ساس سسر حیات رہے یہ لوگ آتے رہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب تو سالوں ہو جاتے پاکستان کا چکر نہ لگتا۔ اگر آنا بھی ہوتا تو میرے بیٹے خلیل کے ساتھ وہ گھل مل جاتی، مگر ہمارے پاس نہ بیٹھتی، ایک عجیب سا فاصلہ رکھتی۔ میرا بیٹا خلیل آج کل بہت مصروف تھا، رات گئے تک کام کرتا، اسے بات کرنے کا بھی وقت نہ ملتا۔ ایک دن جمیل نے مجھے بتایا کہ نوشین کچھ بیمار ہے، اجمل بھائی اور بھابھی پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، گمسم کمرے میں بند رہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہے۔ مجھے جمیل کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، اس عمر میں اسے کیا غم اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ اسے پاکستان لائیں، یہاں آ کر اس کا دل بہل جائے گا۔ خلیل سے ویسے بھی اس کی بنتی ہے، خوش ہو جائے گی۔ ویسے کل ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ تو خوش تھی، پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ میں نے خود کلامی کی، اتنے لاڈ پیار میں پلی بچی کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بھی عجیب ہیں، کہتے ہیں دل جوئی کرے اور جہاں کہیں وہیں اس کی شادی کر دیں۔ کل باجی سے تفصیلاً بات کرتی ہوں، میں نے جمیل سے کہا، مگر میرا دل بے چین تھا۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنے بیٹے خلیل سے بات کرتی ہوں کہ اس کی نوشی سے دوستی ہے، شاید اسے کچھ علم ہو۔ خلیل میرے کمرے کی لائٹ چلتی دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ ماما، آپ ابھی تک جاگ کیوں رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس کو پگھلتے دیکھ کر میں نے کہا، ہاں بیٹا، نوشی کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہے۔ تمہارے بابا کہتے ہیں وہ بیمار ہے۔ بتاؤ، تمہاری تو اس سے بہت دوستی ہے نا، کوئی کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے میری بات توجہ سے سنی اور پھر بولا، ماما وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر خالو اور چاچو اپنی ضد چھوڑ دیں۔ وہ آگے دیکھنا چاہتی ہے اور وہ لوگ اسے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی، مایوسی اور والدین کے خلاف احتجاج نمایاں تھا۔ میں ساکت سے اسے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سہمتے لہجے میں اپنا رد عمل ظاہر کیا، بیٹے کیا وہ کسی لڑکے میں انوالو ہے؟ اجمل بھائی اور باجی کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح کے ماحول میں پرورش پانے والے بچے شدت پسندی اور سختیوں سے بکھر جاتے ہیں۔ شاید لڑکا غیر مسلم ہو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ جبھی والدین نے ضد پکڑ لی ہے۔ اب خلیل اٹھ کر میرے پیروں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ تو پلیز آپ خالہ اور چاچو کو سمجھائیں، وہ غیر مسلم نہیں، ان کے نزدیک غیر ملکی ہے، جس کے ماحول میں رہن سہن میں بہت تضاد ہے۔ خلیل اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میں نے اسے اتنا الجھا ہوا اور سنجیدہ دیکھا تو تسلی دی۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو تم سے مدد چاہ رہی تھی، شاید جب ہی تم ڈسٹرب ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ تم سے کلوز ہے، تم اسے سمجھاؤ نا۔ میں اب مسحری سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جھکا ہوا سر اٹھایا۔ بتاؤ بھی آخر وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اور تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ چلو شاباش، ابھی فون لگاؤ، بات کرتے ہیں کہ زبردستی اچھی نہیں، لیکن تم پورے اعتماد کے ساتھ مجھے بات تو بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں نے اس کی ٹھوری کو اوپر اٹھایا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مجھے یکدم دھچکا سا لگا۔ میں نے تنبیہی انداز اختیار کیا، اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ ماما، وہ کوئی غیر نہیں اور نہ ہی غیر مسلم ہے، وہ اس کی سگی خالہ اور سگے چچا کا بیٹا خلیل ہے، اور یہ آپ کے پیارے بیٹے۔ ذرا سوچئے، آپ کے بیٹے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔
اس کے لیے انکار کر رہے ہیں، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ بیٹی کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، روح میں لگے گھاو اچانک رسنے لگے۔ اف خدایا، میں تو یہ راز جان کر پوری جان سے لرز گئی تھی۔ یہ تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا خوفناک لمحہ بھی آئے گا۔ وقت کتنا بے رحم ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں گر جاتی اس نے مجھے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ ہاں، نہیں ہو سکتی یہ شادی۔ میں اس پر جھپٹ پڑی اور گریبان سے جھنجھوڑ ڈالا۔ سگے بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جاؤ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دو، اور اس بے خبر عاشق کو بھی جلدی خبر کرو کہ تم میری سگی بہن ہو۔ اور بستر پر جا گری، وہ راز جس نے میری زندگی کی ساری عمر آزمائش بنا رکھا منٹوں میں مسمار ہو گیا۔ جاؤ اب جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ پگلی ڈپریشن کی مریضہ کچھ کر گزرے۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں۔ اور ٹیرس پر ٹہلتے اسے بے چین بے قرار باپ کو بھی اطلاع کرو کہ اب سب کی ذرا سی لاپرواہی سے کیسا طوفان آ گیا۔ سامنے ہونک سا چہرہ لیے خلیل ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ، کیا قیامت کا انتظار ہے؟ میں نے بے بسی سے تکیے میں سر چھپا لیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔